السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے اور بڑی اپڈیٹس یہ ہے کہ آخر کار آج 25 جنوری مفتی منیب الرحمان صاحب جیلم تشریف لا رہے ہیں اور لگ بھگ آج رات ان کا 12 یا 1 بجے کے دوران ختم بخاری کا ان کا پروگرام مکمل ہوگا۔ تو اسی موقع پر آخر کار فائنلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سے کل رات کو باقاعدہ ایک ویڈیو بنا کر مفتی منیب الرحمان صاحب کو جیلم اکیڈمی میں دعوت دی تھی۔ انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ کل 26 جنوری سنڈے کے دوران جیلم اکیڈمی میں کل پبلک سیشن ہونا ہے اور اسی پبلک سیشن کے دوران اگر مفتی منیب الرحمان صاحب اگر جیلم اکیڈمی آنا چاہتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انجینئر صاحب نے اپنی جیلم اکیڈمی کے امیر کے ذریعے مفتی منیب الرحمان کے لیے طوائف بھی پہنچوائے اور اگر کل مفتی منیب الرحمان صاحب انجینئر سے جیلم اکیڈمی میں ملاقات کرنے کے بعد علمی ڈیبیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انجینئر صاحب نے پہلے پیٹرنر بتایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو دیکھیے۔ تو علی عابد بھائی نے انہیں فون کیا، مفتی صاحب نے خود فون اٹھایا، یہ میں ایکسکلوسیو خبر دے رہا ہوں اپنے پلیٹ فارم سے، اور یہ بات ہے بدھ والے دن کی۔ مفتی صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ مناظرے کے لیے جیلم جا رہے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے کہا میں تو ختم بخاری اور دستار بندی کے لیے جیلم جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے مفتی صاحب نے فون اپنا بند کر دیا۔ یعنی مفتی صاحب نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہاں میں مناظرے کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ کہا میں تو اپنے پروگرام میں جا رہا ہوں۔ لہٰذا جہاں تک ہمارا اس حوالے سے حسن ظن ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب اس قسم کی کسی سازش کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جو مبینہ ریپ ہے یہ انہوں نے خود فیم حاصل کرنے کے لیے مفتی صاحب کی طرف اس طرح کا جھوٹ باندھا ہے، لیکن مفتی صاحب کی ذمہ داری تھی کیونکہ ہم نے مفتی صاحب کو یہ ویڈیو بھیج دی تھی علی عابد بھائی کے تھرو، ابھی تک انہوں نے اس کا رد نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے مفتی صاحب بھی اس پورے پروگرام کا چاہتے نہ چاہتے ہوئے حصہ بن گئے، ان کا کام تھا کہ وہ رد کرتے، چونکہ انہوں نے رد نہیں کیا لہٰذا ہم یہی سمجھیں گے کہ جو ان کے مبینہ ریپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دستار بندی کے لیے پلس ختم بخاری کے لیے اور پلس انجینئر صاحب سے علمی ڈسکشن کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ گفتگو کا فارمیٹ بھی میں بیان کر دیتا ہوں، ظاہر یہ کوئی مناظرہ نہیں ہے، آپ اسے مجادلہ یا کوئی علمی ڈیبیٹ کہہ سکتے ہیں یا ڈسکشن کہہ سکتے ہیں ایک فرینڈلی ماحول میں۔ میں آج دیکھیں عارضی کے طور پر نیچے بیٹھا ہوں، میں نے یہ کرسی خالی چھوڑی ہے، مفتی صاحب اوپر بیٹھے، میں نیچے بیٹھوں گا اور 10 منٹ میں مفتی صاحب میرے عقائد اور نظریات جن کی وجہ سے میں خدا نخواستہ اگر کافر ہوں یا گمراہ ہوں وہ ہائی لائٹ کریں، اگلے 10 منٹ میں اس کا جواب دوں گا اور کلیریفائی کر دوں گا کہ میرے یہ عقائد و نظریات ہیں، یہ مجھ پہ بلیم ہے، اور اگر یہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا میں حامی ہوں تو اس کے پیچھے یہ دلائل ہے۔ میرے لیے 10 منٹ کافی ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر 10 منٹ میں عقیدہ توحید، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گستاخانہ عبارتوں کے حوالے سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کہ بالخصوص جو نظریات ہیں اور اہل تشیع کے بالعموم، وہ 10 منٹ میرے لیے کافی ہے، میں وہ رکھ دوں گا، اور پھر اس سے اگلے 10 منٹ میں مفتی صاحب نے اس کے اوپر رسپانس کرنا ہے، مفتی صاحب نے اس کا جواب نہیں دینا، اس کے اوپر فتویٰ دینا ہے، پھر انشاءاللہ پبلک فیصلہ کرے گی۔ یہ ٹوٹل 40 منٹ کی گیم ہے، 20 منٹ مفتی صاحب کے ہیں اور 20 منٹ میرے ہیں۔ اگر اس کو کوئی بڑھانا چاہتا ہے وہ ضرور بڑھائے، میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، مجھے کانفیڈنس ہے کہ میں الحمدللہ اتنے کم وقت میں اپنا مقدمہ رکھ لوں گا، اور ہمارے اسٹوڈنٹ کے سامنے ہماری ویڈیوز موجود ہیں، مفتی صاحب بھی دیکھتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ معاملہ کتنا مضبوط ہے، تو یہ اس کا فارمیٹ ہوگا، 40 منٹ کے اندر فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب خود بات کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، آن لائن آنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر ویڈیو میں کسی کو ریپ نامزد کریں لیکن انہی الفاظ کے ساتھ کہ اس کی جیت میری جیت، میری جیت میرے فرقے کی جیت، اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے، بلکہ تینوں فرقوں کی، اہل سنت کے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث، چلے شیعہ کو بیچ میں شامل کر دیں، اگرچہ وہ شاید ان کو آن نہ کریں لیکن تینوں بڑے فرقے تو انہیں مفتی اعظم پاکستان مانتے ہیں الحمدللہ۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب نے کل جمعے کے بیان کے دوران لوگوں کو یہ وصیت کی ان کی وفات کے دوران کوئی ہنگامہ کریٹ نہ کرے، بلکہ اس وقت جتنے لوگ وہاں پر موجود ہوں فوری طور پر تجہید و تدفین کر کے مسلمانوں کے اہم قبرستان میں انہیں دفنا دیں۔ ایسے میں نے اپنے بارے میں بھی وصیت کی ہوئی ہے، بھائی میری موت کی اطلاع ملے، اللہ کرے کہ اللہ عمر میں برکت دے، دین کی خدمت لے لے، بہرحال مرنا سب نے، تو جیسے ہی ملے فوری طور پہ قبر کفن دفن، سمجھ رہے ہو؟ جتنے لوگ اویلیبل ہوں اس وقت جنازہ پڑھاؤ، اور کوئی تصویریں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، دفن کرو، دعا کرو، پتلی گلی سے نکلو بس۔ اس کے بعد ہم نے کہا بھائی صاحب کوئی نیا واقعہ نہیں ہوگا، سب دنیا میں آتے ہیں اور سب دنیا سے جاتے ہیں، اور کسی ایک شخص کے جانے سے یہ نہیں ہوتا ہائے دین کا کام اب کون کرے گا، ہم کون سا بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، سب علماء کر رہے ہیں، تو اللہ جب تک دین کو رکھے گا علماء پیدا ہوتے رہیں گے، تو بس دفن ہو گیا خلاص۔ مفتی طارق مسعود صاحب تھے، 4 شادیوں پہ اچھی باتیں کیا کرتے تھے، ہائے ہائے ہائے، ان کی زندگی میں کر لیتے تو موٹیویشن مل جاتی، بس یہ رونا دھونا 2-4 دن رو، اس کے بعد دعا کی ضرورت ہے بھائی، اس لیے میں نے تو وصیت کی ہوئی ہے کہ بالکل تمیز سے، ہلکا پھلکا، اور دفن قبرستان میں کرو۔ یہ جو آج کل ایک نئی چیز بڑی بھی ہے، کوئی بڑے بزرگ مرتا ہے تو یہ والے احاطے میں دفن ہوں گے، نہیں بھائی، یہ بھی سارے مسلمان ہیں جو قبرستانوں میں ہے نا، الگ سے پروٹوکول نہیں چاہیے، یہی ہمیں مسلمانوں میں ہی اپنے جیسے گناہگاروں میں دفن کر دینا، الگ سے کسی VIP قبرستان میں دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ احاطہ ہے یہاں پہ حضرت جی، یہاں حضرت جی کیوں ہیں، حضرت جی ہیں تو جہاں سب مسلمان جا رہے ہیں وہیں جائیں نا حضرت جی بھی، ان کو وہاں جاتے ہوئے کوئی شرم کیوں آ رہی ہے نا؟
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مفتی صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی لائیو سیشن کے دوران انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے مفتی یاسر واجدی صاحب کا نام لے کر ان کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے تو المحند کا دفاع کیا ہی نہیں لیکن الٹے آپ پر بہت سارے الزام لگائے۔ تو اسی پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ دیوبند کی آنے والی نسلیں بھی اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عقائد کا دفاع نہیں کر سکتی۔ الواجدی صاحب ہے کوئی حافظ اللہ، پتہ نہیں آپ نے سنا بھی ہے کہ نہیں، جن کو آپ نے 5 دن سے آپ نے 5 سوال کیے تھے، دیوبند کے ہیں کوئی؟ اچھا ہاں، تو انہوں نے کچھ جواب دیا ہے 5 عقیدوں کے؟ بھائی جواب نہیں دیا انہوں نے، آپ کے اوپر صرف بلیم پہ بلیم کیا انہوں نے۔ تو بس وہ ٹھیک ہے، تو بس یہی تو ہم کہتے تھے، یہ ہماری کرامت قیامت تک ہے۔ دیوبند کی آنے والی نسلیں بھی کبھی اپنے بزرگوں کے کالے کرتوتوں کا دفاع نہیں کر سکتی، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، اور اس کی برکت سے الحمدللہ دیوبندی عوام نے حق قبول کیا ہے۔ دیوبند وہ فرقہ تھا جس کے بارے میں پبلک میں مشہور تھا، دیوبند دماغ بند۔ اللہ کا شکر ہے یہ مت بھی میں نے توڑ دیا ہے۔ دیوبند اس حوالے سے بالکل بانچ تھا کہ وہ عقل سے آری لوگ تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری دعوت حق کی برکت سے ہزاروں دیوبندیوں نے اپنے دین تصوف کو چھوڑ کر رسول اللہ کا دین اختیار کیا، الحمدللہ یہ مت بھی ٹوٹ گئی ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی صاحب نے انجینئر صاحب کی منی گاڈ کنسپٹ پر شرک کا فتویٰ لگایا تھا، تو آخر کار اسی حوالے سے انجینئر صاحب نے بھی حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ کے دوران اس کا جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ گاڈ کا ترجمہ ہی تو الہ بنتا ہے، اس میں آپ ایک منٹ، دعوت کو نقصان ہوا ہے میرے بھائی رک جائے، دعوت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، الحمدللہ ہم جو بات کر رہے ہیں اگر دعوت کو نقصان ہو رہا ہے تو دیوبندیوں کے مفتی سعید نے کیوں کہا ہے کہ جنت میں ہر میں تو غلط کہا۔ ایک منٹ، غلط نہیں، ہماری کفر ہے اور ان کی غلط ہے، نکلو جا کے بتاؤ کہ نہیں کوئی کفر نہیں، میرے اس طرح نہیں کفر ہوتا آج تک۔ اگر یہ اتنا بڑا کفر ہے نا تو یہ تو بریلویوں کے ہاتھ بڑی اچھی چیز لگی ہے، جاؤ مفتی منیب کو فتوا دے اس کے اوپر کفر کا، مفتی تقی عثمانی فتوا دے کفر کا، نہیں دے رہے نا بڑے لوگ، یہ چھوٹے لوگ صرف ویلاگ بناتے ہیں اپنا دل خوش کرنے کے لیے، پتہ ان کو یہ کوئی شریک ریت نہیں ہے۔ ناؤ خدا، میں بار بار ورڈ کر رہا ہوں، اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، ناؤ خدا کشتی کے ملاح کو کہتے ہیں، ناؤ اور خدا، تو کشتی کا ملاح الہ ہوتا ہے، خدا کا مطلب الہ نہیں ہے، خدا کا مطلب ہے نظام چلانے والا، یہ کلیئر کریں۔ اچھا الہ عربی کا لفظ ہے، خدا فارسی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ایک منٹ اگر کوئی آپ نے ورڈ یوز کرنا ہے تو معبود استعمال کریں، جس کی عبادت کی جائے۔ خدا کا مطلب معبود نہیں ہے، خدا کا مطلب ہے نظام چلانے والا، جس طرح رب کا مطلب آپ نے کیا کہا، پالنے والا، تو میں نے مان لیا نا، میں نے یوسف علیہ السلام پہ شرک کا فتویٰ نہیں لگایا نا، قرآن پہ شرک کا فتویٰ لگایا۔ اسی طریقے سے نو خدا کہنے سے وہ معبود نہیں بنے گا، وہ نظام چلانے والا ہوگا۔ جنت میں مفتی سعید صاحب نے جو فرمایا کہ ہر ایک ہی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی جس میں اس کا حکم چلے گا، بالکل ٹھیک کہا، یہی کانسیپٹ ہے۔ اور اس سے بڑی بات فتوح الغیب جو عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے، انہوں نے تو لکھا ہے کہ دنیا میں اللہ کے نیک بندے کو کن فیکون کی کوالٹی حاصل ہو جاتی ہے، اور ابن تیمیہ نے اس کی شرح لکھی ہوئی ہے۔ نہ ابن تیمیہ کو خیال آیا کہ کن فیکون تو اللہ کی کوالٹی ہے، نہ عبد القادر جیلانی کو خیال آیا، اور یہ کتاب ان کی ہے جو اتھینٹک ہے۔ غنیت الطالبین میں تو 2 رائے ہیں نا بریلویوں کے ہاں، فتوح الغیب میں رائے کوئی نہیں ہے، اہل حدیث بھی مانتے ہیں ان کی کتاب ہے اور بریلوی بھی۔ عبد القادر جیلانی تو دنیا میں منی گاڈ بنائے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں، حالانکہ فراڈ ہے، دنیا میں کن فیکون انسان کو نہیں ملے گا، کن فیکون ملے گا آخرت میں، نظام چلائے گا وہ اپنی جنت کے اندر، خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا۔ اس کے لیے میں نے ٹرم ڈیوائز کی تھی منی گاڈ، اور اس کی میں نے تعویل بیان۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آپ تمام بھائیوں کو پتہ ہوگا کہ کچھ علماء کرام نے جوید احمد غامدی صاحب پر ناسبیت کا فتویٰ لگایا تھا، تو اسی حوالے سے حال ہی میں ایک سیشن کے دوران جوید احمد غامدی صاحب نے اس کا جواب دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ شیعہ ہمارے شیعوں میں تاثر یہ پایا گیا ہے، یہ جاتا ہے کہ غامدی صاحب کے اوپر ناسبیت کے اثرات ہے یا ناسبی ہے، تو اس کو آپ کو کیا، آپ نے حالانکہ بہت خوبصورت اس کو بیان کیا، ٹھیک ہے، اس سے اختلاف مجھے کرنا چاہیے، لیکن یہ جو اس طرح کے ٹائٹل، تو کیا واقعی میں آپ ناسبیت؟ یہ وہ مرض ہے جس سے یہ امت نجات نہیں پا سکی۔ یہ اصل میں چیزوں پر غور کرنے کا فطری طریقہ کبھی اختیار ہی نہیں کرتی۔ یعنی قرآن پر غور کرنا ہے تو روایت کی روشنی میں، قرآن پر غور کرنا ہے تو فقہ کی روشنی میں، قرآن مجید کی تفسیر کرنی ہے تو فلسفے کی روشنی میں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسی طریقے سے اگر تاریخی حقائق پہ گفتگو کرنی ہے تو یا اہل بیت کا حامی ہو کے کرنی ہے یا ان کا مخالف ہو کے کرنی ہے۔ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میرے نزدیک کسی چیز کو بنیاد بنا کر جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ پہلے ہی مرحلے پر اپنی راہ کھوٹی کر بیٹھتے ہیں۔ میں تو حقائق کو دیکھوں گا، اگر ایک بات سیدنا علی کی صحیح ہے تو سر تسلیم خم، اور اگر ان کے مقابل میں کسی کی صحیح ہے تو سر تسلیم خم۔ تو اس وجہ سے میرے ہاں قرآن کا معاملہ ہو، میرے ہاں روایت کا معاملہ ہو، وہ استدلال کی بنیاد پر طے ہونا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ان میں سے کس کے ساتھ کوئی میرا معاملہ ہوا ہے جس سے کسی سے دوستی ہو گئی اور کسی سے دشمنی ہو گئی ہے؟ یعنی ماضی کا قصہ، صدیاں بیت چکی ہیں، میں کیوں کسی سے بغض رکھوں گا اور کیوں کسی کی بے جا حمایت کروں گا؟ مجھے تو ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ دیکھنا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، اس کو سمجھنے میں انسان ہوں، مجھے غلطی لگ سکتی ہے، لیکن میرا اپروچ ہر جگہ یہی ہوگا۔ یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔